سر مولانا صاحب کے بیان نے آگ لگائی ہوئی ہے اور معاملہ بھی ٹھنڈا ہوا نہیں ہے. وجوہات کیا تھی مولانا کے بیان کی؟ بہت شکریہ آپ کا ندیم بھائی. دیکھیں، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے حوالے سے جو ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، بلکہ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اور یہ بڑا وہ بھی ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک چیز کو بیان کرنا. اس کی ایک وجہ ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو کنفیوژن کا سبب کیوں بناتے ہیں؟ آپ وہ جلسہ عام کرتے ہیں، لوگوں پبلک میں جاتے ہیں، وہ کراچی میں جاتے ہیں، وہ پرشین میں جاتے ہیں، وہ چارسدہ میں جاتے ہیں، وہ قصور میں جاتے ہیں، وہ مردان میں جاتے ہیں، وہ ایک نیریٹو دے رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ جو پاکستان جس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں کے پی یرغمال ہے، دہشت گردوں کے ہاتھوں بلوچستان یرغمال ہے، دہشت گردوں کے ہاتھوں فاٹا یرغمال ہے، سندھ یرغمال ہے ڈاکوؤں کے ہاتھوں، تو ہم جا رہے ہیں اور ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پر ہم اوپنلی پبلک میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پبلک کو جمع کر رہے ہیں، ایک جلسہ عام کر رہے ہیں، اور پھر اس میں بجائے یہ کہ ریاست اس کو اپریشیٹ کرے، وہ مولانا صاحب کی مکمل تقاریر کا بلیک آؤٹ کرتی ہے، تمام جلسہ عام کا بلیک آؤٹ کرتی ہے. مولانا صاحب کا وہ لفظ جو پاکستان کی جغرافی اور نظریے کے حفاظت کے لیے پبلک میں جاتا ہے، آپ اس کا بلیک آؤٹ کرتے ہیں، آپ ان کے نیریٹو کو روکتے ہیں، پھر اس سے یہی ہوگا کہ یہ کنفیوژن پھیلے گی. مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا کیا کہ زیارت میں پہلے ہم بلوچستان میں بلوچ بیلٹ میں سوچتے تھے کہ جی یہاں پر تو خون بہہ رہا ہے اور کوئی جا نہیں سکتا، اب تو پشتون بیلٹ میں ایک دن میں 50 لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، کے پی میں ہم اٹھا رہے ہیں، فاٹا میں ہم اٹھا رہے ہیں. تو کیا ہم نے پاکستان میں ہمیشہ خون دے کر رہنا ہے، جنازے پڑھنے ہیں، اور اس پر پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جنازے تو ہمارے بھی، شہداء تو ہمارے بھی ہیں. تو آپ تو اس کے لیے ٹرینڈ ہیں، آپ کے پاس تو ایکوپمنٹ اس کے حوالے سے موجود ہے. آپ نے تو پاکستان کی آئین اور قانون میں یہ حلف لیا ہوا ہے کہ میں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے، تو آپ ہم سے کیوں کہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آپ نے لشکر بنانے ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ آپ کی آفیشیل ایکسپلینیشن ہے جی میں بالکل، اور ریکارڈ یہ مولانا صاحب کی تقریر کا حصہ ہے، میرے پاس وہ ہے. جی میرے پاس بھی ہے، یہ ان کا حصہ ہے. میں نے پلے کیا تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب پروگرام مجھے آگے نہیں بڑھانے دیں گے، اس لیے میں پلے نہیں کر رہا. نہیں اگر آپ پلے کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس 2 منٹ 21 سیکنڈ کا وہ کلپ ہے جو اصل تنازع کی وجہ بنا ہے، میرے پاس بھی ہے. اگر آپ وہ سنوانا چاہیں گے، ابتدا یہی سے ہوئی ہے جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا کہ بلوچستان کے حالات کے جی ہم نے ان 2-3 دنوں میں سوائے جنازے پڑھنے کے اور لاشیں اٹھانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا. سچویشن یہ تھی نا کہ 2018 کے انتخابات کے اوپر جیسے 24 کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں تو نواز شریف کے بھی تھے، تو وہ کرٹیسائز سیاسی میدان میں کر رہے تھے، بالکل کرتے تھے، اور ڈائریکٹ ان کو کسی شہید فیملی کو یا کسی شہید کو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا تو انہوں نے نام لے کے کہا، اور کیوں کہا وہ آپ کے سامنے 18 کے الیکشن پر باتیں پروو ہوئی. یہ الفاظ کا اخذ کرنا ہے ندیم بھائی. کوئی کہتا ہے یہ تنخواہدار، ریاست کے تنخواہدار ملازم ہیں، ان کو کیا وہ ہے کہ وہ سیاست میں اور وزیر اعظم کو ہٹائیں؟ تو اگر تنخواہدار ملازم ہے تو وہ تو فوجی سے لے کر جنرل تک سب تنخواہدار ملازم ہیں، کیا وہ شہادتیں نہیں دیتے؟ مولانا صاحب ہمارے مذہب کا، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے شہادت، ہمارے ایمان کا، ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے. ہم وارث ہیں، اس میں کسی فوج کا، کسی پارٹی کا، کسی کوئی آپ کے ساتھ برادری میں شہادتیں نہیں ہوئی ہے نا، ہمارے سیویلینز میں شہادتیں وہ بندہ جان دیتا ہے اس اللہ کی خاطر. انہی ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے پارلیمنٹ کے ممبر بھی تنخواہ لیتے ہیں، یہی مراد لیتے ہیں. کدھر سے آتے ہیں یہ پیسے؟ یہ ٹیکس کے پیسے، لوگوں کا پیسہ ہے جو وہ ٹیکس سے دیتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ آپ اگر ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ مراد بھی لیں، آپ تنخواہیں بھی لیں، تو پھر کسی اور شہادت جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایک دل کا جذبے کی بات ہے، اور اس میں آپ ایکویٹ کرتے ہیں سیلری کا، یہ نامناسب. ہم تو تنخواہ بھی نہیں لیتے پھر بھی شہید ہوتے ہیں، قوم کے لیے شہید ہوتے ہیں. سر کدھر سے تنخواہ نہیں لیتے؟ بات یہ پارلیمنٹ میں مجھے بتائیں نا، گاڑیاں کدھر سے آ جاتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب شہید ہوئے ہیں، کون سی تنخواہ ان کو دیتے تھے؟ سر پارلیمنٹ میں ہمارے تمام علماء جو شہید ہوئے ہیں، باجوڑ میں شہید ہوئے، کون سی تنخواہ ان کو دیتے تھے؟ بات یہ ہے، میں آپ سے پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایز ممبر آف دی پارلیمنٹ، ایز سینیٹر، ایز ایم این اے، جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں، منسٹریز میں ہیں، مختلف محکموں میں ہیں، وہ لیتے ہیں. تو نہیں ہے نا، ہمارے سیویلین لاکھوں لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہ اس کی ذمہ داری بھی ریاستی جو پالیسی ہے نا، گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے، وہ بھی اس میں بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو حالات بن رہے ہیں، اب ہم کہیں کہ جی صوبائی حکومت ناکام ہو گئی امن و امان، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے اس پہ کتنی ناکامی ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی. کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے. ایک میری آپ ساروں سے درخواست ہے، بینگ پاکستانی بھی، بینگ مسلم بھی، جو جان اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ہم لوگ،
بے شک کسی فیلڈ مارشل کی ذات کے لیے انڈیویجول کے لیے نہیں ہے, کسی شہباز شریف یا مولانا فضل الرحمان کی, اللہ کی راہ میں بندہ جو جان دیتا ہے اس کو کبھی تنازع کا وجہ نہ بنائے, تاکہ قربانی جو جان کی دے رہا ہے اس کا ایک درجہ ہے وہ بہت اونچا ہے, تو اس کو کسی بحث مباحثے میں ہم ندیم بھائی میں یہی کہتا ہوں ہمارے الفاظ جن لوگوں نے اس طرح کے الفاظ کو اپنی مرضی سے اخذ کر کے اس کو استعمال کیا ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ اس لیے کہ وہ جو فیملی ہے نا وہ ویسی ہرٹ ہوگی کہ یہ ہمارے بارے میں کیا بہت بڑا درجہ ہے ان کا, جو ہمارے مذہب نے ان کو دیا ہے, اس میں میں کون ہوں آپ کون ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو کہتے ہیں کہ وہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہے, وہ ان کو مردہ مت کہو, اس سے زیادہ کیا بات, اس سے زیادہ بڑی بات کیا بڑی بات ہو سکتی, تو اس میں ہم بہت چھوٹے ہو جائیں گے اگر ان کے لیے آپ کا حکومت کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کو انہوں نے ایشو بنا دیا. ایشو نہیں ہے صاحب, آپ دیکھیں نا مذاکرات کی کل تو بڑا چیلنج دیا کہ آج بیرسٹر گوہر بھی آئیں گے, آج اچکزئی صاحب بھی آئیں گے, آج اسد کیسر صاحب بھی آئیں گے, سارا دن میں اور طارق فضل چودھری صاحب پارلیمنٹ میں تھے, کوئی ایک بندہ نہیں آیا یہ پارلیمنٹ کے. آپ نے کس کو دعوت دی تھی؟ یہ کل رات کو ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام ٹی وی چینل کے بیان کے بعد کیا آپ نے بیرسٹر گوہر کو انوائٹ کیا تھا؟ مجھے نہیں کرنا تھا کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے ممبر جو سٹنگ ایم این اے ہیں اسپیکر چیمبر میں اگر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے مذاکرات ہوں تو اس کے لیے اسپیکر چیمبر سے کال جانی چاہیے تھی بیرسٹر گوہر کو, مولانا فضل الرحمان کو, محمود اچکزئی کو, کہ آؤ بھائی بات چیت کرنی ہے. میں نے اسپیکر صاحب سے بھی رابطہ کیا, میں اگلے دن انہوں نے کہا چلیں آپ پارلیمنٹ آئیں, دفتر آئیں. اسپیکر نے انوائٹ کیا انہیں؟ دیکھیں اسپیکر کے انوائٹ کرنے کا نہیں بنتا, میں نے یہی کہا کہ مذاکرات کی دعوت بیرسٹر گوہر خود کو انوائٹ کر لیں. بیرسٹر گوہر نے ان کے شفقت امان صاحب ہیں, سٹنگ ممبر ہیں, یہ ٹاک شو میں حکومت چلا رہے ہیں, آپ حکومت ہیں, آپ حکومت ہیں, تو پھر یہ ایسے چیلنجز نہ دینا کہ ہاں میں ان کو سب کو لے کے آؤں گا اور پھر جو ہے آپ کا کام ہے آپ انوائٹ کریں. وزیر اعظم نے انویٹیشن دی, سب لوگوں نے دی, وزیر اعظم نے فلور آف دی ہاؤس انویٹیشن دی, ہر 2 مہینے بعد وزیر اعظم صاحب کو ہمارے دفتروں میں ایک لطیفہ ہے, وہ کہتے ہیں وہ چائے لے کے آ, یہ وہ والی دعوت تھی, چائے لے کے آ. نہیں دعوت جو ہے وہ سنسیئرٹی کے ساتھ. ریاض صاحب کہہ تو رجال ہے پاکستان میں, لیڈرز نہیں جو سیاسی طریقے سے مفاہمت سے کوئی راستہ نکال سکتے. بالکل کہہ تو رجال نہیں ندیم بھائی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح شوکت بھائی نے کہا, ان کو ایکشن کمیٹی نے اپروچ کیا, لیٹر لکھا کہ ہم آپ کو ثالث تسلیم کرتے ہیں, آپ جیسے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے جو بھی حل کریں گے, جو بھی بات کریں گے, ہمیں قبول ہوگا. مولانا صاحب نے ان کو اپروچ کیا. ابھی شوکت بھائی کہہ رہے تھے کہ یا تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ یا ہٹا دیں, باقی بات ٹھیک ہے ان کی, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, کیونکہ ان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ ہمیں ذرا راولپنڈی سے بھی بات کرنے دیں. اب وہاں سے ان کو اجازت ملے گی تو پھر بات ہوگی, اور جب ان کو سیاسی طور پر میرے خیال میں شاید شہباز شریف صاحب کے اندر بھی یہ کمی نہیں ہوگی, شاید زرداری صاحب کے اندر بھی یہ کمی نہیں ہوگی. باقی اپنی بات تو میں چھوڑتا ہوں کہ ہمیں تو ثالث باقاعدہ تسلیم کیا گیا مولانا صاحب کو, ان میں بھی یہ کمی نہیں ہے بات کرنے کی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مفادات ہیں, اور ان مفادات کے آگے انہوں نے اپنے اختیار کو سرنڈر کیا ہوا. یہ جو امن و امان کی بات کر رہے ہیں نا, آپ یقین کریں جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو ایک طرف کریں, باقی پشاور ہو گیا, مردان ہو گیا, یا وہاں جو سنیچنگ اور آپ کے پنجاب اور سندھ کے سنیچنگ کے اگر آپ کریں آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک بارڈر لگی ہوئی ہے, ادھر بارڈر لگی ہوئی ہے, روز لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی صوبائی حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی در ہے. وزیر داخلہ کنٹرول کرے گی سر. نہیں میں موبائل اسٹیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں. یہ امن و امان کی ذمہ داری ہماری ہے, ساتھ مل کے چلنا چاہیے. وہ تو دیکھیں نا, دیکھیں صوبائی وزیر, آپ کا وزیر داخلہ کہاں ہے, واقعہ ہو جاتا ہے, کبھی آیا ہے وہ کسی واقعے پہ گیا ہے خیبر پختونخوا؟ مجھے تو آج تک یاد نہیں ہے. آپ دعوت دیں انہیں. نہیں سر, یہ وزیر داخلہ اسلام آباد کا ہے, سی ڈی اے کا ہے. میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو اب تک, میں معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہوں, ہمارے دوستوں کو ابھی تک لا اینڈ آرڈر اور انسرجنسی جو ہے, دہشت گردی جو ہے, اس کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا. یہی تو مسئلہ ہے. یہ دونوں وفاقی صوبائی حکومتوں دونوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی تشکیل دیں گے تو کام ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان چلے جائیں, اسے نقی صاحب وہ کہیں یہ تو ایک ایسے چوکی مارے اور اس کے بعد جو بلوچستان کا برا حال ہو جائے. تو میری دست بستہ گزارش ہے, اور میں یہ سوال بھی ان کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کر یہ چیز ہوئی کہ ہم اپنے لا اینڈ آرڈر کی اور اس صورتحال کو یہاں تک پہنچایا کہ کہیں ہمیں لشکر بنانے کے لیے باتیں کرنی پڑے کہ لشکر بناؤ, قوم سے لڑے, کہیں ہمیں ملی اردو کے لوگوں کو جو ہے وہ لڑائی کے لیے لانا پڑے. اس صورتحال میں اس کی وضاحت نہیں آپ سے آن ایئر مانگ سکتا, اس لیے میں اس کو یہیں پہ یہ جو آپ بول رہے ہیں درمیان والا جملہ, اس کو میں گول مول رہنے دیتا ہوں.
لیکن آپ کو ایک درخواست پیش کرتا ہوں، یہ وفاقی کابینہ کے جتنے لوگ ہیں نا، آپ ان کو ایک ہفتے کے لیے مسلسل کوئٹہ میں دعوت دیں اور وہاں ان سے ڈسکشن کریں. ان میں سے آدھے سے زیادہ آئیں گے نہیں. آپ دعوت دیں ان سب کو، JUI والے آرگنائز کریں. پشاور نہیں آتے. نہیں سر، آپ کوئٹہ میں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب ساری پشاور وفاقی کابینہ کو ایک ہفتے کے لیے آپ سرکاری خرچے پہ دعوت دیں کہ آپ فری میں ہے ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ KP معاونت کرتے ہیں اس دہشت گردی کے تمام تر کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات کے اوپر، اسی ٹائم PTI والے ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی کابینہ کے لوگ ان کے سوشل میڈیا آپ بھی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہیں ان کے. کس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں؟ اپنے وزیر اعلیٰ KP کے. ظاہر بات ہے وہاں پہ ان کو ایک وہاں سے بمبارمنٹ شروع ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ملاقات کے بعد یا کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملات کے اوپر معاونت پہ. نہیں ویسے سہیل افریدی کو ایسی کون سی شرم تھی کہ چھپ کے ملنے گیا تھا؟ اناؤنس کر کے سینہ تان کے ملنے گیا تھا. یہ مسئلہ مسلم لیگ کا تھوڑی، یہ تو PTI کا سہیل افریدی کا مسئلہ ہے، وہ نمٹے پھر. شہداء کی جہاں تک بات ہے، شہداء ہمارے آنکھوں کا تاج، ہمارے آنکھوں کا نور اور سر کا تاج ہے. یہ چلائیں جی انجینئر صاحب کی اور بڑی خبر چلائیں. یہ میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں، اور آپ تو آنکھوں کا نور اور سر کا تاج ہیں، اور میں آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. میرے تو ایک شیخ الحدیث ابھی مولانا ادریس صاحب نے اس پاداش میں شہادت لی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو صلح کرائی ہے یہ بہت اچھا اور خیر کا کام ہے، اور ہم اس کو کی ستائش کرتے ہیں. اس پاداش میں ان کو شہید کر دیا گیا. ہمارے درجنوں علماء کو اس پاداش میں شہید کیا گیا کہ آپ جمہوریت کی بات کیوں کرتے ہیں؟